اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اور نماز ہونے کے بعد ہم نے آپس میں کہا کہ ہم یہیں بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی ہم پڑھ لیں۔ اس خواہش میں وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے مسجد میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے جب گھر سے باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہے مغرب سے۔ تو صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار میں تھے نماز کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم او اصبتم، آپ نے کہا تم نے اچھا کیا، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار یہ ایک عبادت ہے، اور آدمی اسی طرح اجر کا حقدار ہوتا ہے، جس طرح نماز وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کا انتظار بھی انسان کو اجر کا حقدار بناتا ہے، ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی جو بڑی عظیم حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں کہیں۔ آپ نے کہا النجوم امانۃ للسماء۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ آپ اللہ کی تخلیق پر غور کرتے تھے، اور یہ اچھی صفت ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اس پہ غور کریں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آدمی کو اللہ عز و جل کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر تدبر پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے بہت زیادہ جو چیز کیا کرتے تھے اس میں سے یہ بھی ہے کہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ تین باتیں کہیں۔ آپ نے سب سے پہلی بات کہی، آپ نے کہا النجوم امانۃ للسماء، آپ نے کہا آسمان کے لیے ستارے امان ہیں، ستارے حفاظت کے لیے، ستارے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس اعتبار سے کہ آپ نے کہا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا يُوعَدُ، آپ نے کہا جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان پر مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ جب تک ستارے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آسمان کے لیے ستارے امن و امان کا ذریعہ ہے، امانۃ للسماء۔ اسی وجہ سے قرآن بھی کہتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے آسمان کیا ہوگا، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ دونوں کا تعلق ہے، ستاروں کا اور آسمان کا تعلق ہے، کہ جب ستارے بے نور ہو کر کے بکھرنا شروع ہوں گے آسمان بھی پھٹ پڑے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ستارے ہیں آسمان محفوظ ہے، امن و امان میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا انا امانۃ لاصحابی فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، آپ نے کہا کہ میں میرے صحابہ کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہوں، جب تک میں ہوں میرے جانے کے بعد ان پر وہ آزمائشیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے صحابہ کے درمیان، جو آزمائشیں بعد میں صحابہ کے درمیان آئیں اس سے صحابہ محفوظ رہے ایک دل کی طرح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے سارے کے سارے مسائل ختم ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ پر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، فتنے شروع ہوئے، بدعتیں شروع ہوئیں، اور صحابہ اکرام نے وہ چیز دیکھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فتنوں کے بارے میں پہلے سے بتایا گیا تھا۔ جب تک اللہ کے نبی تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا وجود ان کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے، اور قرآن بھی کہتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے نبی جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی کا وجود رحمت تھا۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے صحابہ پر آزمائشیں آئیں، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کچھ قبیلے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو نبی کہنے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اس طرح کے فتنے صحابہ نے دیکھے اور ان کا سد باب ان لوگوں نے کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، آپ نے کہا کہ میرے صحابہ میری پوری امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں۔
پوری امت کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے میرے صحابہ امن و امان کا ذریعہ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو امت پر وہ مصیبتیں ٹوٹیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جب تک صحابہ کا وجود تھا اس وقت تک امت میں خیر غالب رہا اور شر کمزور رہا، بدعتیں کمزور رہیں، فرقے بھی، گمراہیاں بھی کمزور رہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے میری امت پہ فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بڑی عظیم فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ صحابہ کا وجود امت کے لیے رحمت ہے۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے اس وقت تک انہوں نے دین میں تبدیلیوں کے خلاف یہ جنگ اور یہ جو محاذ آرائی تھی اس پر ڈٹ کر لڑتے رہے اور اللہ کے دین کی حفاظت میں لگے رہے۔ اور جس طرح ستارے شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں آسمان کی، اور شیطان جب سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان کا پیچھا کرتے ہیں، صحابہ نے بھی اسی طرح اللہ کے دین کی نگرانی کی اور بدعتوں کو داخل ہونے نہیں دیا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی جنگ ہوئی، صحابہ کے زمانے میں بدعتیں پیدا ہوئیں، شیعہ پیدا ہوئے، تقدیر کے منکرین پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، جنگ کر رہے ہیں، بہت سارے گمراہیاں پیدا ہوئی، لیکن ایک بھی صحابی ان میں سے کسی کی طرف نہیں گئے، کوئی صحابی ان کے پاس نہیں گئے، اور سب صحابہ ایک طرف حق پر جمے رہے اور انہوں نے تبدیلی ہونے نہیں دی۔ جہاں بھی بدعتیں دیکھتے وہ لوگ ٹوک دیتے تھے، روک دیتے تھے اور منع کر دیتے تھے اور اسے سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت میں وہ فتنے ٹوٹیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر ہے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا فتنوں کے بارے میں، امت میں جو بہت بڑی بڑی مصیبتیں، فتنے، گمراہیاں آئیں گی اس کے بارے میں، حضرت حذیفہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ ہے امت میں فتنے داخل نہیں ہو پائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دروازہ باقی نہیں رہے گا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دروازے کو توڑ دیا جائے گا، دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، اس فتنے کے دروازے کو جو حفاظت کا ذریعہ ہے دروازہ، اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا۔ تو حذیفہ سے پوچھا گیا اس سے کون مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، ان کی موت فطری، یعنی ایسا نہیں کہ بستر پہ انتقال ہوگا ان کا۔ اس دروازے کو امت کے لیے فتنوں سے دروازہ تھے وہ، آپ نے کہا کہ اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی انہیں قتل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد امت میں فتنے پھیلے۔ کہتے ہیں اہل علم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، صحابہ کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد سے مسلسل دین کمزور ہوا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین پر اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، کمزور ہوتے 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 ایسا ہو جائے گا، اس طرح سے بدعتیں آئیں گی، لوگ پہچان نہیں سکیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدمی سنت کو بدعت سمجھ رہا ہوگا، بدعت کو سنت سمجھ رہا ہوگا، کیونکہ صحابہ ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام جب تک زندہ تھے انہوں نے دین میں تبدیلی ہونے نہیں دی، ان میں کا ایک شخص بھی کسی گمراہی کی طرف نہیں گیا، نہ انہوں نے گمراہ لوگوں کی تعریفیں کی، نہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، نہ ان کی طرف گئے، نہ ان کے ساتھ ان کا وہ معاملہ رہا جسے آج پایا جاتا ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کے دل کے اندر گمراہی، بدعت، شرک اور کفر کی قباحت کمزور ہو گئی ہے، ایمان کا ایسا کمزور ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے والا کس عقیدے کا حامل ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، کتنا برا عقیدہ ہے اس کا، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے کہا جب تک میرے صحابہ ہیں اس امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں، اور جب وہ چلے جائیں گے امت پہ فتنوں کا سلسلہ ٹوٹ پڑے گا۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بالخصوص مراد ہیں کہ جب تک وہ رہے انہوں نے فتنوں کو ختم کیا، بدعتوں کو علم سے بھی ختم کیا، اپنی طاقت سے بھی ختم کیا۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بعض بدعتوں کے لیے سمجھانے کے لیے نہیں، عمر بن خطاب کے کوڑے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف سمجھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے اسے ختم کیا، اور اس کے بعد جیسے صحابہ ختم ہوئے لوگوں کے دلوں میں علم اور ایمان اور عقیدہ اتنا کمزور ہوتا چلا گیا، جیسے لبرلزم ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسی چیزیں داخل ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے والے کا عقیدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہی تو ہیں، سب کے سب مسلمان ہی ہیں، اور وہ شرک کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس جملے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں
شرک ہو گیا تو کیا بات ہے، وہ مسلمان ہی تو ہے، صحابہ کو گالی دے تو کیا بات ہے، وہ ہیرو تو ہے ہمارا۔ آپ سوچئے کہ انسان دھیرے دھیرے کس طرح سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہ شرک کو بھی وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ صحابہ اتنے حساس تھے، ان کے زمانے کی عورتیں بھی، لونڈیاں بھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جانتی تھیں ان چیزوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ خاتون نے آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ عورت جو حالت حیض میں ہوتی ہے وہ نماز کی قضا نہیں کرتی ہے، روزے کی قضا کرتی ہے، نماز دہراتی نہیں ہے لیکن روزہ دہراتی ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا احروریۃ انتی، کہا کیا تم حروریہ ہو، کیا تم بدعتی گمراہ، ایک فرقہ تھا حروریہ جو خوارج تھے، گمراہ لوگ تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا تم وہ خاتون ہو، تم گمراہ ہو کیا؟ نام لے کر کے کہا انہوں نے حروریۃ انتی، تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں اے میری ماں، میں گمراہ بدعتی نہیں ہوں، میں صرف سوال کر رہی تھی۔ اب سوچئے اہل علم کہتے ہیں اس خاتون کو حیض اور نماز کا وہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ فرقہ پایا جاتا ہے جو گمراہ ہے، یہ حروریہ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی صحابہ کے زمانے میں گھر گھر تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ سنت پر کون ہے، بدعت پر کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، بالکل انہیں کلیئر تھا، اس طرح سے کہ ان کے زمانے کی عام خواتین کو بھی اس کا علم تھا کہ میں سنت پر ہوں اور فلاں جگہ کے جو لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، اتنا علم کے پاس تھا۔ اور آج اب دیکھیے، آپ نماز روزہ زکوٰۃ کے مسائل جانتے بھی ہوں، لیکن اگر آپ عقیدہ نہیں جانتے ہیں اور آپ بدعت نہیں جانتے ہیں، شرک اور کفر کی سنگینی کو نہیں جانتے ہیں، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ایمان شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ہو، وہ ایمان جو کفر کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ ایمان جو نفاق کے ساتھ ملا ہوا ہو، عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اس کی غیرت آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ایمان پہچانتا ہو، حق و باطل کو پہچانتا ہو اور صحیح غلط کی شناخت رکھتا ہو۔ تو صحابہ کرام کی یہ خصوصی فضیلت ہے، اسی وجہ سے جو اہل الحدیث ہے ان کی دعوت یہ ہے کہ دین کو صحابہ کی طرح سمجھا جائے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق جب تک صحابہ ہیں اس وقت تک دین محفوظ ہے، اس وقت تک امت محفوظ ہے۔ صحابہ اگرچہ کہ نہیں ہیں لیکن ان کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، تعلیمات ان کے ہمارے پاس موجود ہیں جس کے ذریعے سے حق و باطل کی شناخت ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر دین کو پہچاننے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک اکیلا راستہ ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے کا، وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے دین کو سمجھنا۔ صحابہ کو چھوڑ کر کے کوئی بھی راستہ نہیں ہے جس سے صحیح دین کو پہچانا جا سکتا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا